بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں استہزاء کا لفظ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ ہے، یعنی بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف اس لفظ کی نسبت کی گئی۔ اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کے لفظ دہرا دیا جاتا ہے، اسی طرح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے برائی کا بدلہ برائی، حالانکہ برائی کے بدلے میں تو عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے، برائی کے بدلے میں تو دوسرے بندے کا حق دیا جاتا ہے، لیکن لفظ استعمال کیا جاتا ہے برائی کے بدلے برائی۔ تو اسی طرح استہزاء کے بدلے میں استہزاء کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی، یہ منافقوں کے جواب دینے کے لیے کی گئی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین بذات خود تو استہزاء سے پاک ہے، اور کیونکہ یہ استہزاء مذاق اڑانا ایک عیب ہے، اور اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک ذات ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا، یہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنا ہے۔ نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے کہ ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، جب حضور تشریف لائے تو پھر منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ پر جو ہے وہ قائم فرمایا اور فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی ساری راہیں ان کے سامنے کھول دی، لیکن انہوں نے عدل و انصاف اور عقل سے کام نہ لیا اور گمراہی کو اختیار کر دیا، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں، کیونکہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ ہی تباہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بدلے میں کفر خریدنا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، ابدی دولت کو حاصل نہ کیا، ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے ایمان کا اظہار تو کیا لیکن دل میں کفر رکھا اور اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی کہ جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے تو انہوں نے بھی ایمان کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کر دیا تھا، مگر ان لوگوں نے عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی کو اختیار کیا۔ سب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے، تو کان، زبان اور آنکھ ان کے سب بیکار ہو گئے۔ جنہوں نے ہدایت کی طرف قدم نہ اٹھایا اور حقانیت کی طرف جناب توجہ نہ کی،
اور اسلام کو قبول نہ کیا، دین حق کی طرف نہ آئے، تو گویا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ تو قرآن پاک ہدایت ہے، دین اسلام ہدایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ سچا راستہ ہے۔ جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا تو وہ ہدایت کو لینے والا ہے، اور جو دین اسلام سے پھر گیا تو وہ اسے کہا جاتا ہے کہ ہدایت کے بدلے میں اس نے گمراہی کو خرید لیا۔ تو دو مثالیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے کہ جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے ہیں۔ پتہ نہیں یار اسلام قبول کریں یا نہ کریں، پتہ نہیں یار اسلام قبول کر لیا تو کیا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، متردد ہے، متذبذب ہیں، پریشان حال ہیں کہ اس راستے پر کھڑے ہوں یا اس راستے پر کھڑے ہوں۔ ان کے بارے میں فرمایا جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہو جاتا ہے کہ یار اب کس طرف جاؤں، اب کس طرف راستہ نکلے گا۔ جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل پڑتا ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی میں اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، جب سہولیات دیکھتے ہیں تو پھر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب اسلام میں کوئی مشقت آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ کفر کی تاریکیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان ہوتا ہے۔ آسانیوں کے ساتھ تو سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے تو سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ آسانیوں میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے تھے، آسانیوں میں ایک آواز بن کے کھڑے تھے، جب کسی پر مشکل وقت آ گیا تو اب بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ اب تو زیادہ آپ ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن جب مشکل وقت آئی تو وہ غیر تو غیر پھر اپنے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہی مقام اپنے اور بیگانے اور مخلص اور منافق کی پہچان ہوا کرتا ہے کہ ہر وقت کون ساتھ دیتا ہے۔ آسانیوں کے وقت میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، مشکل وقت میں کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور منافقین کی اسی طرح کی حالت کو سورۃ النور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع آج مکمل ہوئے، اور آخری الفاظ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسے کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، جو اللہ کی مشیت میں آئے اسے شے کہتے ہیں۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں تو یہ واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت یہ داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ چاہے تو اپنا علم ختم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ واجب ہیں۔ یا مثلا کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص اور واجب ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
تو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص اور کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔